اتنے نمازی فوت ہو گئے، کبھی اس گلی میں اس مسجد کے 3 نمازی نکل کے گئے ہوں، میری بہن تو بیوہ ہو گئی ہیں، اپنے بچے سکولوں نہیں ٹانے، کنی تنہا سی تیرے بندے دی 30,000 12 36 3,60,000 7,20,000 2 سالان دا ہے، اسی 30,000 مسجد چو پہ جانگے، تو کام نہیں کرنے جانا، بچیاں نو سکول چ نہیں ٹانا، ایک بچہ 12ویں چے، ایک 14ویں چے، ایک 16ویں چے، یہ 2 سالاں چے بچے تعلیم مکمل کر کے نوکری تے لگ گئے، مسجد کو چندہ دینے والے بن جائیں گے، مسجد نے 7,20,000 انویسٹ کیا ہے، وہ بچے کروڑوں مسجد پہ لگا دیں گے، مگر آج مسجد کا ماحول کیسا ہے؟ اسی مینار کے سائے کے نیچے اللہ کی قسم ہے بیٹیاں رول گئی، یتیم ڈیووں پہ جانے لگ پڑی، اس محلے کی مسجد کے مینار پہ 2 کروڑ لگائے، یہ مینار تو 5 لاکھ میں بھی بن جانا تھا، 3 لاکھ میں بھی بن جانا، نشانی تھی کہ اللہ کا گھر ہے، مگر اللہ کی قسم ہے تم نے نمازیوں کی جرابیں پھٹی دیکھنا پسند کی، مگر مسجدوں میں 100 جوڑا جراب کا نہیں رکھا، تم نے مسجدوں کے کلین خوبصورت بچائے، مگر اس پہ نماز پڑھنے والے کے لیے ایک اچھی چادر مسجد میں نہ رکھ سکے، تم نے مسجدوں کے محراب شیش محل بنا دیے، مگر اسی محراب میں جمعہ پڑھانے والے امام کی جا کے چادر 4 دیواری دیکھو، ایک کمرے میں ساری عمر نکال دی، 40 سال گزرے میں امامت کی، مگر اس کو رشتہ کسی نے نہ دیا، ان کو پتہ مولوی مسجد کے ایک مکان میں رہتا، اس کا ایک کمرہ ہے، اور وہی بھی مسجد کی لیٹرینوں کے اوپر بنا ہے، ہم تو اچھے بڑے لوگوں کو بیٹیوں کے رشتے دیتے، اس کے بیٹے بیٹیاں پچھلے گاؤں سے رشتے لے کر آتے، خدا کی قسم ہے ہم نے دنیا میں کتنے لوگ بیٹھے، میں سوچنے پہ مجبور کر جوں گا، کتنے چاچے تائے کروڑ پتی ہیں، مرنے پہ بعد سر پہ ہاتھ رکھ دیں، پتر سی تاڑے سر تے ہیں، پھر پتیجیاں دے سر چٹے ہو جاؤ دے، چاچا کبھی رشتہ پوچھنے نہیں آیا، بانجی کے سر سفید ہو جاتے ہیں، ماموں کبھی رشتے پوچھنے نہیں، بلکہ چاچے مامے تائے یوں کہتے ہیں پتر تو میری دکان تے آیا کر کام کرے، وہ ناصر مدنی 2 یتیم خانے بنائے، کام تے میں بھی کرا کے پیسے دے دے وانگا، تایا چاچا تیرے کروڑ تے کروڑ وران لانت جڑے بینک چے رکھے، تے یتیم پتیجے نو کہنا میری گڈی نو ٹاکی شاکی مار، تیری ماں نو تنہا بے جانگا، ہائے گڈی تینوں بھی وج سک دیئے، گو تو بھی ڈگ سکدا میں، ایکسیڈنٹ تیرا بھی ہو سکتا ہے، مار تو بھی سکتا ہے، میں خدا کے لیے آج جوڑتا ہوں، کروڑ بینک 54 لکھاں ہون، یتیم پتیجیاں کیا کر پترو سکول نہیں چھڑنا، جتھے میرے بچے پڑھن گے تسی بھی پڑھو گے، کسے ٹائم کدی یاد کرو گے چاچے نے سانو باپ بن کے وکھایا سی، آج کتنی دنیا بے حس ہوگی، یہ استاد بیٹھے ان سے پوچھنا، بچے کو کہتے فیس لے کر آؤ نہیں آتا بچہ ہوں، پھر کہتے لے کے آؤ نہیں آیا ہوں، تیسرے دن استاد نے چھڑی پکڑی، یہ سارے استاد پریکٹیکلی بیٹھے ان سے پوچھنا میں کیا کہہ رہا ہوں، بچے کو چھڑی مارنے لگے، وہ بچہ رونے لگ پڑا، استاد نے چھڑی روک لی، بیٹا اتنی کلاس میں رو پڑا ہے، وہ کہتا ہے استاد جی آپ نے کہا پیسے لے کر آنا ہے، میرا باپ دنیا سے چلے گیا ہے، میری ماں لوکاں دے کام کر کے پانڈے مانج کے ساڑا پیٹ پالے یا سانو سکول پڑھائے، پیدا کرنے والے کے قسم اٹھاتا استاد جی آپ کی زندگی میں یہ بڑے واقعہ گزرے ہوں گے، ایسے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا غریب استاد، بیٹا میری تنہا سے تیری فیس خرچے جائیں گے، تم نے سکول نہیں چھوڑنا، اللہ کی قسم ہے پتھر دل بندے بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، آج کتنی مسجدوں کے نمازی ہیں، ابھی امام کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ مسجد کے امام کی بیوہ سے مکان خالی کرا لیتے ہیں، شیم فار یو ایسی مسجدوں والو، تم پہ مجھے افسوس ہے، تمہاری مسجد کو امام شیش محل بنا گیا لوگوں سے مانگ مانگ کے، اور تم نے اس بیوہ کو 40 دن کے بعد کہا چلو جاؤ اپنے گھر جاؤ ہم نیا مولوی رکھنا ہے، اس مسجد نے اپنے 40 سال کے خادم کو چھت فراہم نہیں کی، بیوہ رول دی، اس مسجد کے ممبر سے سخاوت کا کیا درس ہے، صلہ رحمی کا کیا درس ہے، بتائیں 40 سال نمازیوں نے صلہ رحمی کیا سیکھی کیا سکھائی،
دکھائی ہے، اور جس کی ابھی کفن میلا نہیں ہوا تو اس کے شاگردوں نے استاد کی بیوہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ اب اگلا امام ہی سوچ رہے کہ میرے بچوں سے کیا کریں گے۔ اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے اس امت کے حالات دیکھ کے۔ امت کا شرازہ بکھر گیا، بستیوں کی بستیاں برباد ہوگی، شہروں کے شہر برباد ہوگا۔ اتنے بیٹھے بتائیں تم میں سے برا مرے تے روٹی 3 لاکھ دی لوکاں نو کھوا دیندے جے تے او دے پرا دے جا کے عید والے دن کدی بکرا بن کے آئے جے قلعے تے؟ 4 بکرے اپنے قلعے تے ذبح کرنا قربانی والے دن۔ کدی سوچئے میرے پرا دے یتیم بچے نے ایک بکرا لے کے رات دروازہ کھولے، پر جائی کوے ویر خیر پہن اتے بکرا بن لا، پتہ نہیں میرے قلعے تے ذبح وے قبول ہوئے یا نہ ہوئے۔ تیرے بچے صبح اٹھن رسی پھڑائیں پوچھن کتوں آئیں، کہیں اللہ نے بھیج دیتا ہے۔ وہ رسی لے کے گلی چ نکلن، سدرہ مسجد دا امام باہر نکلے، پترو تسی تے یتیم جے، اے لاکھ دا بکرا کتوں لے آئے؟ تایا میری ماما لے کے آئی ہے۔ وہ بچے فرش تے خوش ہون گے، اللہ عرش عظیم تے قربانی تو پہلے خوش ہو جائے۔ تقریر میں گفتگو سننی ہے، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں جملہ کہوں گا، قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ کس اوے میرے بچوں، تم سے ماں نہیں سنبھالی جاتی، ماں کتنے بچوں کو سنبھال لیتی ہے، خود رل جاتی ہے، بچوں کو رلنے نہیں دیتی، خود لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے، بچوں کو رلنے نہیں دیتی۔ قسمت والے یہ ہیں ان کی مائیں ہیں، مائیں ہیں، پاس بلاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں۔ لور میں زید بھائی کو حکمن کہوں گا، ہر عید پہ عثمان کے پاس آنا ہے، ایسے پیار دینا جیسے صوفی صاحب دیتے، آپ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں۔ قسمت والے یہ ہیں جن کے ماما ہیں، ماں ہیں، پاس بلاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، لوری سناتی ہیں، ڈھونڈ کے لاتی ہے، پاس بٹھاتی ہے۔ یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، وہ برلاتی ہے۔ قسمت والے یہ ہیں جن کے بابا ہیں، بابا ہیں، پاس بلاتے ہیں، لاڈ لڈاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، برینڈ پہناتے ہیں، کالج لے جاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں۔ یاد جو تیرے احسان مجھے پل پل آتے ہیں، خوب رلاتے ہیں۔ قسمت والے یہ ہیں جن کے بابا ہے، بابا ہے۔ آج کتنے میرے دوست رو رہے، کتنے میرے بیٹے رو رہے، کتنی میری بہنیں رو رہی ہیں، سبھی کے سامنے یہ ناصر مدنی بھی رو رہا ہے۔ مجھے پتا میرا بابا 27 سال ہو گئے دنیا سے گیا، آج تک جو کام باپ نے کرنے خود کرنے پڑتے ہیں، میں اس لیے تو رو پڑا ہوں۔ ذرا سنیے دھیان سے، میرا ایک بیٹا نریز ناصر مدنی مجھے ایک دن کہتا، پاپا آپ میری بہنوں کو نہیں مارتے، مجھے جھڑک لیتے، اللہ ایک بیٹے کو جھڑکا تو نہیں نہ جاتا۔ میں نے بولا بیٹا میرے پاس آؤ، میں نے پاس بلایا، پیار کیا، میں کہا بیٹا مجھے بتاؤ کیا کہا؟ پاپا آپ میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے، مجھے جھڑک لیتے۔
میں کہا بیٹا مجھے بتاؤ مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے، مہمانوں کو کون مارتا ہے، مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ کہتا پاپا مہمانوں کو تو کوئی نہیں مارتا۔ میں کہا بیٹا یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں، یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں، بابا کے گھر میں بنا یہ بادشاہی ہے، پتہ نہیں اگے جا کے بننا کی ہے۔ جتنے دوست آئے ہیں سنیے بیٹا یہ لائٹ بند کریں، ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے، کتنے دوست ہے بابے، یہ ڈسکے میں قیامت اتر گئی۔ آج ڈسکے میں قیامت اتری، سبھی لوگوں نے دیکھی، ساس نے پنیوی نو بنا کے لے آندے۔ وہ لوگ کو امام غزالی نے اپنی کتاب نصیحت الملوک بادشاہان نصیحتہ میں بادشاہان دے متعلق بڑیاں کتاباں پڑھ گیا۔ ناصر مدنی کی کہہ کے جائے گا، سویرے گودرے چ ہر بندہ گلاں کرے گا، یار مدنی صاحب نے راتی کڈ وٹ دیتے نہیں، میرے ویرا مینوں وٹ کڈ کے ملنا کیے، میں تے چاہنا زندگی قبر چنگی بن جائے، حشر چنگا بن جائے، ایمان چنگا بن جائے، اسلام چنگا بن جائے۔ میں جتھے لیا کے گل سمجھانا چاہنا سا، میرے نبی دن بخار ٹائیفائڈ ہو گیا، اینا بخار، آپ ایک کالے جے رنگ دے چمڑے دے ٹاپ وچ بیٹھ گئے۔ آپ فرماندے نے پترو مدینے دے 7 کھواں دا پانی لے کے آؤ، میرے نبی کریم نے پانی منگایا۔ آپ فرماندے نے پر مشکاں میرے جسم تے پائی جاؤ، مشکاں پانی دیاں پر میرے مصطفیٰ دے یار پا رہے نے، جڑے مشکیزہ پانی دا پایا نا نبیاں دے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے۔ آپ فرماندے نے مدینے دے 7 کھواں دا پانی لے کے آؤ نا، میرے نبی دیاں اکھاں تھوڑیاں جیاں کھلیاں نے، تے ویکھیا انصار بھی رو رہے نے، مہاجر بھی رو رہے نے، اللہ اکبر اللہ، انصار بھی رو رہے نے، مہاجر بھی رو رہے نے، قریش بھی رو رہی ہے، آل محمد بھی رو رہی ہے، اللہ اکبر۔ وہ جدو بیمار اپنے ہون برداشت کتے ہوندا ہے نا، میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دی ہے بابا میرے بابے دے دکھ پتہ نہیں کدوں مکن گے۔ آپ فرماندے نے بیٹی تیرے بابے دے دکھ مکن والے نے، میرے نبی دے یار سامنے رو رہے نے۔ آپ فرماندے پترو کیوں رو رہے جے؟ کہندے سونیا عزیز علیہ مان تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سونیا جدو تاڑے کل ساڑا درد برداشت نہیں ہوندا، میرے بچے عثمان اپنے والد نو درد دی حالت چے گڈی چے پا کے لے کے گئے۔ وہ ماپیاں دے درد کتے برداشت ہوندے نے، ماپیاں دیاں تکلیفاں کتے برداشت ہوندیاں نے، جویں ماپیاں کو پترا دے درد برداشت نہیں ہوندے، ایویں پیرا ماپیاں دے درد اولاداں تو بھی برداشت نہیں ہوندے، بڑے درد نے اس دنیا چ۔ آپ فرماندے نے پترو کیوں رو رہے جے؟ کہندے سونیا عزیز علیہ مان تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سونیا تاڑے کل ساڑا درد برداشت نہیں ہوندا، اج ساڑے کل تاڑا بھی درد برداشت نہیں ہوندا۔ میرے نبی فرماندے نے منیا اوے اج ایتھے گوجرے چ کسے بندے نو پتہ لگے یار تیرا پرا تیرے نال بولدا نہیں، پر جا ہسپتال چ پتہ لے آ، او 20 سالاں دے لڑے بندے تر پیندے نے تے کئی وارا لائٹ موڑ پہنچدے نے فیصل آباد تے ویر دی منجی ویکھیے بیٹھ تے سکا جیا ویر پیا ہے تے پرا دی میت تے بندے ڈگ پیندے نے، ہڈیاں دی موٹ ہویا ہوندا پرا ویر مینوں پتہ ہوندا میں پہلو پتہ لین آندا تو اینا بیمار ساں، اجے بندے پتہ لے کے نکل دے تے پرا فوت ہو جاندا ہے تے پتیجے آندے نے تایا پتہ نہیں میرا بابا تینوں ہی ڈکدا سی۔ وہ بیمار بندے دا پتہ نہیں ہوندا کیڑے والے آواز وجنی ہے، پتہ لین جایا کر، دلاں دے حسد تے بغض تے کوڑ ختم کریا کرنا، یہ اپنے اندر اوہ تیرے میرے درد برداشت نہیں ہوندے، بیٹیاں کولوں بابیاں دے درد برداشت نہیں ہوندے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے کسی نے کہا فاطمہ تیرے بابے تے کسے گندی اوجری سٹی ہے، اور دنیا دے لوگوں سنو، اور ڈسکے دی ساس نے سکینوں مار دیتی تے باپ دے کرچے ہڈیاں دی موٹ پہنچی، اور جس باپ نے ٹرک بھر کے تی نل توریا
اس باپ دے گھر وچ دھی دا سڑیا منہ واپس آیا ہڈیاں کفن چ بنیاں گٹھلی واپس آئی میں پہلی دفعہ اللہ دے دربار چ واسطہ پا کے دعا منگی اے 2024 چ منگی ذرا سنو کی منگی جدن ڈسکے چو بچی دا واقع آیا میں دعا کی تھی مالکا 27 سال ہو گئے مینوں تبلیغ کر دیا تینوں میری تبلیغ دا واسطہ ہے بستی بستی جانا ہے ہر حکمران دے سامنے کھڑا ہونا ہے لال مسجد دا مسئلہ ہوئے پھر بھی کھڑا ہونا ہے کوئی بھی پاکستان چ مسئلہ ہوئے میں اپنا موقف پیش کرنا عوام دے سامنے بے نیاز ربا جس 27 سال دی تبلیغ تینوں پسند ہے اللہ سونیا اپنی رحمت دے صدقے مینوں میریاں تیاں دے دکھنا وکھاویں 4 تیاں واسطے میں ادن واسطہ پا کے دعا منگی میں تانوں بھی کواں گا میں عمرے تے جاواں دعا مانگنا ہونا ہے اللہ جب تک میریاں تیاں بڑھیاں نہ ہون مینوں اپنے کول نہ بلائی مینوں بندے پوچھ لیندے ایڈی لمبی دعا عمر دی منگی ہے میں کہا بھابیاں مرضی نال کھان بھی نہیں دیندیاں بھابیاں مرضی نال پین بھی نہیں دیندیاں بھابیاں مرضی نال سون بھی نہیں دیندیاں بھابیاں مرضی نال بولن بھی نہیں دیندیاں بھابیاں مرضی نال خریدن بھی نہیں دیندیاں بھابیاں مرضی نال ہنڈان بھی نہیں دیندیاں پائی زید پائی محمد دین دیاں بچیاں اوہ میرے بچے عثمان پہنا نہ راج کے پیار کرنا ہی بیٹیاں دا جہان باپ نہ واسدہ ہے میں کماں لفظ بڑے وڈے پتر ونڈاؤن زمینہ بڑے وڈے جملے تیاں درد ونڈاؤن دیاں نے پتر مکھ موڑن لوکو تیاں دوڑیاں دیاں نے پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤن دیاں نے اوہ پتر مکھ چا موڑن لوکو تیاں دوڑیاں دیاں نے آج جتنے بزرگ رو رہے میں ہاتھ جوڑاں گا کھڑے درد نے اس دنیا دیتے کتنے بیٹھے سیدہ فاطمہ آئیاں نے آندیاں نے بابا مکے دے کافر نہیں جان دے میرے بابے محمد دیاں کڈیاں اچیاں شانائیں میرے نبی دی بیٹی فاطمہ تو زارا سلام اللہ علیہ دوڑی دوڑی آئی چہرے تو نقاب میرے مصطفیٰ تو حجری پرا کی تھی سرکار نو گل نہ لایا آندی بابا مکے دے کافر نہیں جان دے میرے بابے محمد دیاں کڈیاں اچیاں شانائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی آندے نے شاءاللہ جیویں جوانیاں مانے ہو میری لاڑ فاطمہ شاءاللہ جیویں جوانیاں مانے ہو میرا چان تے میرا مکن تے میری ملائی فاطمہ اپنے بابے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھن والی میری تھی فاطمہ اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ اپنے بابے دے غم نو اپنا غم سمجھن والی میری غم خار بیٹی فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دا نبی غم خار تصویر بن کے وکھان والی وہ میری غم خار بیٹی فاطمہ بڑے درد والا جملہ کہنے لگا ہے مکے چے بیٹی نے دکھ ونڈائے تے نبی پاک مدینے ممبر تے کھڑے نے آؤ سنو وہ زارا پاک نو کدی ناراض نہ کرنا آل محمد نو کدی ناراض نہ کرنا اگر کوئی زارا پاک آل بیت دی شان بیان کرے کبھی یہ نہ کہنا یہ آل تشیح ہو گیا ہے بھائی آل تشیح آل محمد کی شان بیان کرے میں اس کو بھی سلوٹ مارتا ہوں دیوبندی آل بیت کی شان بیان کرے میں اس کو بھی سلوٹ مارتا ہوں بریلوی بھائی آل محمد کی شان بیان کرے میں اس کو بھی سلوٹ مارتا ہوں اہل حدیث سے آل بیت کی شان بیان کرے میں اس کو بھی سلوٹ مارتا ہوں میں تو زہرہ کے در کا نوکر ہوں آل محمد کے گھر کا نوکر ہوں لوگوں دنیا میں صحاب محمد آل محمد پہ درود پڑھنے والے آل محمد کی شان کوئی عام نہیں جن کے بارے قرآن کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
آل محمد کا مقام کوئی عام نہیں. حجرے میں جتنی آنکھوں میں آنسو برس رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں ہر بندے کی آنکھ میں آنسو ہیں. آج کا درس قرآن اپنے دل میں لے کے جاؤ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جتنے لوگ آئے سننے والے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، سن دے جاؤ ذرا دھیان نال. آپ فرماندے نے جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا ہو یا نے میں محمد نو دکھ دیتا ہے. اب کہاں ایت گئی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ماڈل نمونہ ہے. سنیں میرے بچوں دھیان سے، میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اب جتنے گوجرے میں بیٹھے سنیں، جنہوں جس نبی کریم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ دا دکھ میرا دکھ ہے، جنہیں میری دین ستایا انہیں مینوں ستایا. وہ لوگوں سمجھی سوال کرانگا، جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے وہ تے اپنی بیٹی دا دکھ اپنا دکھ سمجھے. گوجرے چ کنے بندے نے آندے پتروں گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن، ایڈیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں دی، جمدیاں نو کسے ٹوئے چ ناپ دینداؤ، جمدیاں نو کسے نہر چ روڑ دینداؤ، نہ کچھ دینا پیندا نہ لینا پیندا. میں نے جج صاحبان کو خطاب کیا، میں نے پولیس کو خطاب کیا، میں نے افسروں کو خطاب کیے. مجھے سارے جج صاحبان وکلا برادری بتاتی ہے کہ بھائی بھائی کے نہ بھی کھڑا ہے بہن کے خلاف عدالت میں، باپ بیٹی کے خلاف عدالت میں کھڑا ہے، بیٹی باپ کے خلاف عدالت میں کھڑی ہے. سنیے سنیے، میں سوال کرتا ہوں، محرم آ جائے ہر گھر سے اللہم صلی علی محمد والے محمد کی آوازیں آتی ہیں. تمہیں کیوں نہیں پتا زارا پاک سے حضور کتنا پیار کر دے؟ ایک گل میری بابا یاد کر لی، پوت کپوت ہو جاندے نے، تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں. اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دے دن وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قرآن کہندا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. قرآن کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کہندا اینا دردناک عذاب، ہوشاں اڈیاں ہون گیاں. عبدالرشید عابد صاحب انج لگے گا جویں لوکاں بھنگ پیتی نشہ کیتا ہے، حالہ انہاں نشہ نہیں کیتا ہے گا. اللہ دے نبی فرماندے نے گوجرے دے پلاٹاں وچوں مہندی ملے وچوں ایک بابا کھڑا ہوئے گا، تہجد گزار ڈاکو، حاجی نمازی الحاج ڈاکو. اللہ پاک فرمان گے اوہ حاجیہ نمازیاں اوہ ڈاکوان دی لین چے کھڑائیں، نیک ساں بڑا ماندار ساں، آج ڈاکوان دی لین چے کھڑائیں. اے بندہ کہے گا بے نیاز ربا، کوئی کہے گا میں ریڑی نو لٹے آؤ، کوئی کہے گا میں دکاندار نو لٹے آؤ، کوئی کہے گا میں گڈی نو لٹے آؤ، کوئی کہے گا میں فلانے نو ڈکیتی کی تھی، کہے گا میں فلانے نو ڈاکا مارے آؤ، کوئی کہے گا فلانی دکان نو ڈاکا مارے آؤ. اللہ پاک فرمان گے تو کنو لٹ کے آیا ہے؟ اے ڈکیت تہجد گزار بابا کہے گا عرش والے آؤ آ گوٹھا میرا بولے گا، ڈاکو چپ ہوئے گا گوٹھا بولے گا. اللہ کہن گے بول. اے گوٹھا کہے گا ربا میں دس دا میں لوکاں نے لوکاں نو لٹے آؤ. اس تہجد گزار ڈاکو حاجی صاحب نے اپنی تی نو ڈکیتی کر کے ڈاکا مار کے پتر دے نال آیا ہے. کرن جرت مولوی انہاں ڈاکواں نو سدھا کرن دی، جویں میں کہہ رہے ہیں جو کہن اگلی نماز تے چھٹی، اگلی نماز تے چھٹی، پر ویرا چھٹی ہو بھی جائے اگے بھی مسجد تے ہی جانا ہے، اگے کیڑے مندر جانا ہے، اگے بھی مسجد چے جانا ہے، پر حق گل کرنی ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک دن حق غالب آنا ہے.
شہراں ورکاں ایک بابا فوت ہو گیا، میں ہاتھ جوڑاں گا، صوفی محمد دین صاحب چلے گئے، لوگوں تساں بھی چلے جانا ہے۔ اس بڑے بڑے گوجرے چ عالم گئے، مولانا عبدالقادر عثمان صاحب بیمار رہندے، اللہ صحت دے وے۔ صوفی ایتھوں دے نا گوجرے چ صوفی غلام حسین گوجروی بڑے مشہور عالم سی، وہ بھی دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے عالم دنیا تو چلے گئے، اساں بھی جانا ہے۔ میری جماعت دے نیک ولی اللہ شیخ الحدیث و تفسیر نبی حافظ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ میرو 50 سال صحیح بخاری پڑھائی، لکھاں بچیانو علم سکایا، اج او بھی دنیا تو چلے گئے، زندگی دا پتہ نہیں کیڑے والے بلاوا جانا ہے۔ عرض کردہ جن ناصر مدنی آپ کے شہر گوجرہ میں آیا ہے، لفظ سمجھانا ہے۔ ایک بابا کھڑا ہو گیا جنازے نل، اے جنازے تو پہلا ساتھ تسی بھی اپنا چنگا بنا لو۔ بابا کھڑا ہو گیا، آندہ پتروں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے، یہ دے جنازے دے نال پتر بھی شامل پرا بھی شامل۔ بابا کھڑا ہو گیا، آندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے، ان پتر بھی چوپ پرا بھی چوپے۔ میں پورے قرآن چ فتوہ دین لگا، حضرت صاحب گواہ نہیں، لاؤ پورے گوجرے چ ایک مولوی الف لام سے لے کے والناس دی سین تک مجھے ایک ایت بھیج دے، واٹس اپ کر دے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہو اس اولاد سے پیار کرنا ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا جناب اعلیٰ۔ دلائل میرے پاس دلائل ہے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا اس اولاد سے پیار کرنا ہے، یہ کہا میرے نبی سے محبت کرنی ہے، یہ کہا ہے غریبوں سے پیار کرنا ہے، یہ کہا یتیموں سے محبت کرنی ہے، یہ کہیں نہیں کہا پورے قرآن میں اولاد سے پیار، بلکہ اولاد کو اللہ نے کہا جھڑک کے بھی مسجد میں لے کر آنا ہے۔ اللہ نے یہاں تک کہا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد بھی فتنہ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ مال بھی فتنہ ہے۔ آج کتنے بے اولاد اللہ کی قسم جنت بنا چکے ہیں، وہ ٹھگی نہیں مارتے۔ صادقہ بعد میں ایک بابا سے ملا، عالم دین تے، میں کہا بابا جی تاڑی اولاد کنی؟ کہندہ الحمدللہ اللہ نے میں اس فتنے تو محفوظ رکھے آئے۔ میں چونک گیا پائی عثمان، پہلی دفعہ میرے کنہ نے سنیا ایک گل بھی 20 سال پرانی سنا رہے ہیں، 20 سال صادقہ بعد دی گل گوجرے چ۔ وہ میں کہ حضرت صاحب جیڑا بیٹ میں آدمی نو ملدا ہو تے رو پیندا ہے، اندہ مدنی صاحب دعا کرو اللہ اولاد دے وے، تے تسی پہلے بندے جے آندے جے اللہ نے میں اس فتنے تو محفوظ رکھے ہے۔ میں کہ حضرت صاحب کی راز ہے؟ تے اس بندے دی گل تو میں اج بھی آنسو آ جاندے، کہندہ مولوی صاحب شکر ہے میں کئیاں ٹھگیاں تو بچیاں ہیں، اولاد ہوندی پتہ نہیں کنیاں نو ٹھگ دا تے اپنی قبر گندی کر لیندہ۔ آج بھی اللہ والے اس دنیا میں موجود جن کو قبر کا فکر ہے، حشر کا فکر ہے۔ آج کتنے باپ ہیں ڈائریکٹ بجلی بالتے ہیں اولاد کے سکھ کے لیے، ماں اندر حاجن بیٹھی ہے، بندے حاجی بیٹھے ہیں، نہ ماں کو قبر کی فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے، نہ بہن کو فکر، نہ بھائی کی فکر۔ وابڈا کے ملازموں سے مل کے یونٹ آگے پیچھے کرتے ہیں، اور کس منہ سے اس گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ کس منہ سے اس گھر میں وضو کرتے ہو؟ کس منہ سے اس گھر میں وضو کرتے ہو، غسل کرتے ہو؟ جس گھر میں بجلی ہیرا پھر کی چلتی وہ پلیت ہیں، کچھ بھی کر لے پلیت ہے، ان کا کوئی غسل نہیں، کوئی وضو نہیں۔ کتنے لوگ ہیرا پھیری کی دولت سے کہتے جی 5-4 لاکھ روپیہ لے لو میرا منڈا بھرتی کرا دو۔ بتا جس باپ نے اپنے بیٹے کی پہلی تنخواہ میں بے ایمانی کی بنیاد رکھ دی ہے، رشوت کی بنیاد رکھ دی، ساری زندگی نسل در نسل حرام کھائیں گے، حرام کھائیں گے، حرام۔ قرآن کا فتویٰ ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ قرآن میں سورۃ انفال، ہم جہاد کے کیا مخالف ہوئے، ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ قرآن کے اگر تم نے جہاد کی مخالفت کرنی ہے تو پھر قرآن نہ پڑھا کرو، سورۃ انفال اٹھائیں جہاد سے پڑھی، اور قرآن کہتا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خائن نہ پیار نہیں کردا۔ بولو بے ایمان نال اللہ پیار آئی ٹبرہ دے ٹبر بے ایمان، مسجداں جلسہ ہوندا ڈائریکٹ بجلی لگی ہوندی،
تبلیغ والے بیچارے آتے وہ کہتے بھئی تبلیغ کرو، اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، وہ کہتے تبلیغ کافروں کو کرو۔ اچھا یہ رائے ونڈ سے جماعت آئی یا قاری سیب صاحب کے مرکز بنگا بلوچن سے جماعت آئے تو تم کہتے ہو تبلیغ کافروں کو کرو۔ اچھا جھوٹ تم بولو، تبلیغ کافروں کو کریں، سیب کی پیٹی کے اوپر والے سیب اور نیچے والے اور تبلیغ کافروں کو کریں، دودھ میں پانی ملاوٹ کر کے تم بیچو تو نبی تبلیغ کافروں کو کریں، بلیاں والا دہی دی تو ملائی لا کے وکھری بیچے تے لسی لوکاں نوں پلائے تو تبلیغ کافروں نوں کریے، کنک نہ بلا پین والا او دی کنک پی کے اونوں دبے تے او دی کنک پی کے اونوں دبے تے تبلیغ کافروں نوں کرو تے ہر بندہ میٹر پٹھے سیدھے کر کے تے یونٹ چہرا پھیری کرے تے تبلیغ کافروں کریے تے جناب سارا پنڈ جناب اعلیٰ لوکاں دے نال ہیرا پھیری کرے، تیاں دا حق کھائے تے تبلیغ کافروں کریے، بہناں دا حق کھائے تے تبلیغ کافروں کریے تے چندہ ماموں ساریاں بہناں دا سور حق کھا کے چندہ ماموں تے پھپھیاں حصے چھڈ کے بھی پھوے کٹنیاں تے تبلیغ کافروں کریے۔ واہ چندہ ماموں اے مامے بڑی امترے نے، اے سور کھا کے بھی چندہ ماموں نے تے پھپھیاں سارا حصہ چھڑ کے بھی پھوے کٹنیاں۔ واہ 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 تہاڈا انصاف، اوے بے انصافو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے۔ آج میں فکر آخرت کیوں بیان کر رہے ہیں کہ میرے بھائی محمد دین صاحب دنیا تو گئے، میں چاہنا ہے کہ میرے یار اپنی آخرت دی فکر کر لن۔ یہ لائٹ نہ جلاؤ بیٹا بار بار، میں کیوں کہ آپ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل پکڑائے ہوئے، کتنا مجمع بیٹا بیٹھ جائے نیچے بات سنے اور نیچے بیٹھ جا ماسک، اللہ عمر میں برکت فرمائے، اس کو بٹھاؤ ذرا لفظ سنیے دھیان سے بولو۔ آگ گوجرے کی ہر دکان پہ جائیں، ہر دکان پہ تمہیں کوئی نہ کوئی شاید 2 نمبر ملے گی، پھر بھی عاشق رسول ہے۔ تبلیغ کافروں کو کرو، جس کا ادار دینا اس کو دیکھ کے سائڈ پہ ہو جاؤ، تبلیغ کافروں کو کرو۔ اوے ہنسنے والی بات نہیں بے وقوف ہو، اس پہ تو رونا ہے کہ امت ساری بے ایمان ہو گئی۔ جس نبی کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے محمد صادق بھی ہے امین بھی ہے، اس نبی دی امت دیاں مروداں دی ٹوکری بھی کچھ نہیں۔ ایک مرودوں کی ٹوکری لاؤ گوجرے سے، نہ جی اس کو میں چوک میں کھڑا کر اعلان کرتا ہوں 1 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں، مجھے مرودوں کی ٹوکریوں میں ایک جیسے مرود نکال کے دکھا دیں۔ پھر بھی کہتے ہیں تبلیغ کافروں کو کرو۔ بھئی یہ تبلیغیوں کو آپ سے لالچ کیا ہے؟ اپنا کھاتے اپنا پیتے۔ ناصر مدنی سے کروڑ درجے یہ تبلیغی جماعت والے اونچے اچھے لوگ ہیں کہ اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگا کے آتے۔ اللہ مجھے بھی اس قابل بنائے کہ میں بھی اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگا کے آؤں، اور ہم اب بھی لگا کے آتے ہیں۔ یہ جو میری گاڑی ہے اگر میں کرائے پہ بھیجوں مجھے گھر بیٹھے 50-60 ہزار روپیہ آتا ہے، مگر میں اس گاڑی پہ پٹرول خرچ کر کے آپ کے پاس ادھر پہنچا ہوں تو یہ مت سوچا کرے کہ مولوی صاحب کو اگر 30-40 ہزار ہم دیتے ہیں تو کوئی سان کرتے ہیں، یہ تو آپ اپنی نجات سمجھ کے دیتے ہیں۔ ہاں ایک دعا یہ کر دیا کریں اللہ ساری امت کو اس قابل بنا دے کہ ہم نبیوں والا دین اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم سمجھ کے خرچ کریں اور لوگوں کو بیان کریں۔ کتنے یہاں بیٹھے ہیں بتائیں، کڑیاں والے کل جائیے تو چنگی مشین وچوں کر لیندہ جینون سین کر لیندہ ہے، مندریاں والے کل جائیے تو سونے چو ہیرا پھیری کر لیندہ کہ چاندی چوں جے میں موبائل صحیح کرون جاواں ہو دے چو لوگ ہیرا پھیری کر لیندے، جینون چیزاں کر لیندے، بیٹری جینون کر لیندے، چارجر جناب جینون لیدہ کر لیندے، جینون تار لیدہ کر لیندے۔ جیڑے موبائلاں کل جاؤ تیرا پھیری، جیڑی کڑیاں لی کل جاؤ تیرا پھیری، جے کپڑے والے کل جاؤ تو تیرا پھیری، جے درزی کل جاؤ ودیا کٹے کپڑا ہی کدی واپس ملیا۔ جدے کل جاؤ ہر پاسے ہیرا پھیری،